تایا ابو نے بہت شوق سے گھر بنوایا تھا، مگر بدقسمت کہ وہ اس میں رہ نہ پائے۔ جو ہی یہ خوبصورت مکان مکمل ہوا، تایا ابو ایک روز اچانک سیڑھیوں سے گر کر چل بسے۔ سبھی نے اس کو اتفاقی حادثہ جانا، مگر تائی کہتی تھی کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ جگہ بھاری ہے، کیونکہ مکان کی تعمیر کے دوران بھی دو مزدور وقتاً فوقتاً گر کر بری طرح زخمی ہو کر مر گئے تھے، اور پھر شوہر چل بسے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ مکان منحوس تھا، ایسا اکثر لوگ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو وہم کہتے ہیں۔ بہرحال تائی اماں کو انہی وہموں اور وسوسوں نے گھیر لیا تھا، تبھی وہ اس مکان کو فروخت کرنے کے در پہ ہوئی۔ انہوں نے والد صاحب کو بلا کر اپنا اندیہ بتایا۔ ابو نے سمجھایا کہ یہ مکان عمدہ اور اچھا بنا ہوا ہے، میرے مرحوم بھائی نے بہت شوق سے تعمیر کرایا ہے، یہ ان کی تقدیر کی زندگی نے مہلت نہیں دی۔ میری مانو تو مکان فروخت کرنے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ دوبارہ ایسا گھر نہ بنا پاؤ گی، یہ بچوں کے کام آئے گا، ان کو صاحبان سے محروم مت کرو۔ مگر تائی اماں اپنی بات پر اڑ گئی، بولی تم کو اچھا لگتا ہے تو تم ہی مکان خرید لو، جو قیمت لگے بے شک اس سے کچھ کم دے دینا، مگر میں اب اس میں نہ رہوں گی۔ یہ گھر ہم کو بہت پسند تھا، مگر ہم خرید نہیں سکتے تھے، کیونکہ تائی کی مسلسل ایسی باتوں نے امی کو بھی وہم میں ڈال دیا تھا۔ جب تائی بیمار پڑی تو ان کے بیٹے نے یہ اونے پونے فروخت کر دیا۔ جس نے یہ خریدا وہ وابٹہ میں ملازم تھا، اس کا نام نعیم اور بیوی کا نام ماریہ تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوبصورت تھے اور چاند سورج کی جوڑی کہلاتے تھے۔ ان کی آپس میں محبت بھی بے مثال تھی۔ شروع دنوں میں دونوں بہت خوش تھے، سال بعد خدا نے بیٹا دیا تو خوشی دوبالا ہو گئی۔ اب وہ ہمہ وقت بیٹے کی پرورش میں مگن رہنے لگی۔ سسرال والے زیادتی کرتے تو نظر انداز کر دیا کرتی، کیونکہ بیٹے کی نعمت پا کر اس کو کسی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ اس نے بچے کا نام امید رکھا۔ جب امید کچھ بڑا ہو گیا تو ماریہ نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی کام کروں۔ اس نے بی اے کے ساتھ بی ایڈ کا کورس کیا ہوا تھا۔ کچھ کوشش کے بعد اسکول میں نوکری مل گئی اور وہ ڈیوٹی پر جانے لگی۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی کے برے دن شروع ہو گئے، کیونکہ ملازمت کے ساتھ گھر کا کام پوری طرح نہیں کر پاتی تھی۔ ڈیوٹی سے آ کر کچن سنبھالنے کی بجائے سیدھی اوپر اپنے کمرے میں چلی جاتی تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ بچہ 4 سال کا تھا، جس کو وہ ساتھ اسکول لے جاتی اور ساتھ لاتی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس کے لیے آرام اور خوراک کا بندوبست کرتی۔ یوں دوپہر سے شام ہو جاتی، تب اپنے لیے کھانا لینے نیچے آتی۔ ساس اور جیٹھانی منہ بناتی کہ کماتی اپنے لیے ہے اور ہم کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے، کوئی کام نہیں کرتی، اس کو مفت میں پکا پکایا کھانا چاہیے۔ روز روز ایسی باتیں سن کر وہ تنگ آ گئی۔ ادھر ساس نندوں نے نعیم کے بھی کان بھرنے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیوی سے بددل ہونے لگا۔ جب گھر آتا کھانا ماں کے پاس سے لے کر کھاتا، وہ کچھ نہ کچھ بات بیوی کے خلاف ضرور کہہ دیتی۔ جہاں انسان 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے وہیں بیٹھتا بھی ہے۔ نعیم اب صرف سونے کے لیے کمرے میں آتا، سارا وقت نیچے اپنی ماں اور دیگر گھر والوں کے پاس گزارتا۔ ماریہ نے کوئی شکوہ نہ کیا، اس کی تو مجبوری تھی، نوکری جو کرتی تھی اس اسلام میں وہ دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ اب ذمہ داری اور بڑھ گئی، پہلے شوہر کے جو تھوڑے بہت کام کرتی تھی اب نہیں کر سکتی تھی۔ ماں بیٹے کے سارے کام کر دیتی اور ماریہ صبر شکر کر لیتی۔ جیٹھانی نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسی بہو لانے کا کیا فائدہ، الٹا ہم ان کے کام کریں، ان کے شوہر کے بھی کام کریں، بہتر ہے کہ یہ میاں بیوی الگ ہو جائیں۔ سسر نے معاملہ بڑھتا دیکھ کر نعیم اور ماریہ کو الگ کر دیا، جس پر ماریہ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ البتہ وہ کھانا گھر میں بہت کم پکاتی اور زیادہ تر باہر سے لے آتی تھی۔ شوہر کو اعتراض تھا کہ باہر کا کھانا روز نہیں کھا سکتا، لہذا اب بھی اس کا زیادہ وقت ماں بہن بھائیوں میں گزرتا، کھانا وہ ماں کے گھر کھاتا۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر ماریہ کا کام اور بڑھ گیا اور وہ بالکل گھر اور گھر والوں سے کٹ کر رہ گئی۔ سبھی نے سکھ دکھ میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک طرح سے وہ غیر اور اجنبی ہو کر رہ گئی تھی۔ شوہر گھر پہ نہ ہوتا، بچہ بیمار ہو جاتا، کوئی نہ پوچھتا، صرف سسر ہی وہ ہستی تھے جو دکھ سکھ میں اس مصروف بہو کا خیال کرتے اور بیمار بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ ماریہ ایک ملازم پیشہ عورت تھی، مگر کوئی اس کی مجبوریاں نہیں سمجھتا تھا۔
اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا سا حصہ کچن میں ڈالتی تھی، باقی جمع کرتی تھی۔ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات میں بھی رقم صرف کر دیا کرتی۔ جب اسے الگ کر دیا گیا، اس نے کچن کا خرچہ دینا بند کر دیا اور نعیم سے کہا تمہاری مرضی، اپنی تنخواہ میں سے جتنا چاہو گھر والوں کو دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میں محنت اور مشقت اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر کر رہی ہوں، اپنا کھانا بھی باہر سے منگواتی ہوں، لہٰذا اب میں ساس کو کچن کا خرچہ نہ دوں گی۔ سسر نے پوچھا کہ بیٹی ماریا تم نے اتنے سال ملازمت کی ہے، کیا کچھ جوڑا بھی ہے؟ اس نے بتایا ہاں ابا جی میں نے کافی بچت کی ہے۔ کتنے روپے ہوں گے؟ 5 لاکھ ابا جی، کچھ رقم امی ابو نے دی تھی وہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، باقی رقم کا میں بندوبست کیے دیتا ہوں، اگر کچھ کم پڑا تو لون لے لیں گے۔ میں تمہارے لیے کوئی مکان تلاش کرتا ہوں، تم کرائے کے مکان میں رہنے کی بجائے اپنے مکان کی مالک ہو جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارا گزارا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ یوں انہوں نے جو گھر نعیم اور ماریا کے لیے تلاش کیا وہ ہمارے تایا ابو کا مکان تھا، جو خوبصورت اور عمدہ بنا ہوا تھا، مگر تائی امی کے وہم کی وجہ سے اونے پونے بک رہا تھا۔ ماریا اور نعیم اتنا اچھا گھر ملنے پر خوش تھے، لیکن محلے کی عورتوں نے ماریا کو بہت عجیب و غریب باتیں بتائی۔ وہ بیچاری ڈر گئی اور اس نے 11 دن تک روز گھر میں سورہ یاسین پڑھوائی۔ وہ ہر روز تمام محلے والیوں کو بلانے ان کے گھر جاتی اور خوشی خوشی اپنے گھر پڑھائی کے لیے بلاتی رہی۔ یوں ہمارے گھر تبھی وہ آئی۔ ماریا بہت پیار سے بولنے والی عورت تھی، نعیم بھی نہایت ادب اور انکساری سے بات کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی ہر ایک کے ساتھ خلوص سے ملتے۔ ماریا اب بھی اسکول پڑھانے جاتی تھی، وہ پھر امید سے ہو گئی تو ڈیوٹی پر جانا مشکل ہو گیا، گھرداری بھی سنبھالنی تھی۔ سسرال اور میکے سے کوئی اس کا حال دریافت کرنے نہیں آتا تھا، البتہ کبھی کبھی سسر اپنے پوتوں سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہاں ان کو آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک دن معلوم ہوا کہ نعیم نے ماریا کو مارا ہے، مگر کسی نے بات نہ کی، یہ سوچ کر کہ یہ ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ ماریا نے فون کر کے سسر کو بلوایا اور کہا کہ آپ نعیم کو سمجھائیے، آپ کے بیٹے نے اس حالت میں مجھے مارا ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کے دن قریب ہیں، ایسے میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ باپ نے بیٹے کو تنبیہ کیا کہ آئندہ بہو پر ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ یہ مکان ماریا کے نام ہے، میں تم کو کان سے پکڑ کر نکال باہر کروں گا۔ اب اس واقعے کو 15 دن گزرے تھے کہ عجیب واقعہ ہوا۔ ماریا کے سسر مکان کی چھت پر کچھ رکھنے گئے اور جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر پڑے اور ہاسپٹل میں چند دن رہ کر فوت ہو گئے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل ایسی ہی موت سیڑھیوں پر سے پھسلنے کی وجہ سے ہمارے تایا ابو کی بھی ہوئی تھی۔ خیر ہم نے تو چپ سادھ لی، مگر محلے والے کب چپ رہنے والے تھے۔ انہوں نے ماریا اور نعیم کو کہا کہ یہ سیڑھیاں اسیب زدہ ہیں، مالک مکان کے علاوہ 2 مزدور بھی گر چکے ہیں اور اب یہ چوتھا واقعہ ہے، بہتر ہے یہ مکان فروخت کر دیں یا پھر سیڑھیاں بند کرا دیں اور چھت پر نہ جائیں، غالباً وہاں جن رہتے ہیں۔ ماریا نے اس واقعے کو خدا کی مرضی کہہ کر نظر انداز کر دیا، مگر نعیم کو وہم ہو گیا۔ مکان تو فروخت نہ ہو سکا، البتہ اس نے سیڑھیاں بند کرا دی۔ ماریا اب بہت اداس اور چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ پہلے جب جی گھبراتا تھا وہ چھت پر چلی جاتی تھی اور سکون مل جاتا تھا، لیکن اب سیڑھیوں کے آگے دیوار آ جانے سے اوپر جانے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا تھا۔ ماریا کو سسر کے وفات پانے کا ازحد دکھ ہوا، کیونکہ ایک وہی شخص اس کا ہمدرد اور غم کو ساتھ تھا، وہ بھی چل بسا۔ وہ اپنا دکھ درد کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب کوئی اچھا پیار کرنے والا انسان چل بستا ہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ وقت کے دھارے میں وہ بہتی رہی۔ خدا جانے ماریا کی قسمت کیسی تھی، وہ اپنے گھر کی خاطر ملازمت کر رہی تھی، دوہرے عذاب سہ رہی تھی۔ نعیم کو اس بات کی قدر نہ تھی، وہ بات بات پر اس پر برس پڑتا تھا کہ ایسی ملازمت کا کیا فائدہ جب بیوی ہوتے ہوئے مجھ کو سکون نہیں ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ تم ملازمت نہ کرتی، گھر بیٹھ جاتی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی اور 3 بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوا تو اس نے لمبی چھٹی لے کر ڈیوٹی کو خیر آباد کہہ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ تب نعیم کو اور بے چینی رہنے لگی۔ وہ کہتا تھا واقعی یہ گھر منوس ہے، جو ہی گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، باہر اچھا بھلا ہوتا ہوں،
ہنستا بولتا ہوں، طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، لیکن جو ہی گھر آتا ہوں دماغ گھومنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے اندر گھس کر مجھے توڑ رہا ہو، اور کبھی مجھے کوئی اکساتا ہے کہ میں کسی کو ماروں، کسی کا قتل کر دوں۔ ایسی باتیں سن کر ماریا دم بخود رہ جاتی تھی، سوچتی تھی کہیں نعیم کا دماغ نہ پلٹ جائے، میں یہاں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں، جانے یہ گھر اسیب زدہ ہے یا نہیں، مگر نعیم ضرور دماغی طور پر بہک گیا ہے، ورنہ اچھا بھلا تھا، اب کیوں بات بات پر الجھتا ہے اور مارنے کو دوڑتا ہے۔ سسر بھی فوت ہو گئے تھے، شکایت کس سے کرتی، کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ کبھی ہمارے گھر آ کر امی سے دکھ بیان کر جاتی تھی، اب نعیم کا معمول بن گیا تھا بیوی کو مارنا پیٹنا۔ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو اس طرح پٹتا دیکھ کر بہت روتے بلکتے تھے، بعد میں چپ ہو جاتے تھے۔ ایک دن نعیم رات کو نشے میں تھا، یہ جانے کیا بات تھی، اس نے ماریا کو بہت مارا، اس کے گلے میں کیبل کا تار ڈال کر اسے ختم کرنا چاہا، مگر ماریا نے ہاتھ پیر چلا کر خود کو بچا لیا۔ رات کی چیخو پکار پر محلے والے غصے میں تھے، اور صبح وہ سب نعیم کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے ماریا کو نعیم کی گرفت سے نکالا اور اسے برا بھلا کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تم جیسے آدمی کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور کہا کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو آخری بار کہتے ہیں کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو ہم سے کوئی برا نہ ہوگا۔ اس دن شام کو نعیم خود ہی کسی بابا کے پاس گیا اور اپنے لیے پانی دم کرا کر لے آیا۔ ماریا سے معذرت کی کہ خدا جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں تم کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن جب مارتا ہوں خود مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہا ہوں۔ بابا نے کہا ہے کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے اور وہ یہاں دم کرنے آئیں گے۔ ماریا نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا، کیونکہ اب ایسا عالم ہو گیا تھا کہ وہ نعیم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ دوسرے دن وہ ماریا اور بچوں کو گھمانے گاؤں لے گیا، نہر پر ماریا کو دھکا دیا، تاہم وہ سنبھل گئی اور فوراً کنارے پر بیٹھ گئی، اس طرح پانی میں گرنے سے بچ گئی۔ تب نعیم نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ماریا اب ہمارے گھر نہیں آتی تھی، وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ تب امی کبھی کبھی خیریت معلوم کرنے چلی جاتی تھی، کہیں نعیم نے اس کو پھر مارا تو نہیں ہے۔ امی ابو اور دوسرے محلے والے اسے بہت سمجھاتے تھے اور وہ مان بھی جاتا تھا۔ ایک دن ہفتہ تھا اور ہم سوچ کر سوئے تھے کل دیر سے اٹھیں گے، کیونکہ اگلے روز اتوار تھا۔ اس روز ہم رات کو یہ ارادہ کر کے سوئے تھے، خدا کی کرنی کے اس دن صبح 6 بجے ہی محلے میں شور مچ گیا کہ نعیم ماریا کو بھر سڑک پر مار رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے محلے میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ محلے میں ہلچل مچ گئی، ماریا کے گھر کے سامنے یہ تماشا ہوا، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اس کو اتنا مارا تھا کہ کپڑے پھٹ گئے تھے۔ یہ عالم کہ اللہ معاف کرے۔ اسے محلے کے ایک بزرگ اپنے گھر لے گئے اور سب محلے داروں نے مل کر نعیم سے کہا کہ جا کر اپنے بڑوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ بچوں کو لے کر ماں کے گھر چلا گیا، مکان کو تالا لگ گیا۔ بزرگوں نے پوچھا، ماریا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی گھر آباد رکھنا چاہتی ہوں، مگر نعیم کو یہ دورے پڑتے ہیں کہ وہ بے بات مارنے لگتا ہے، اس طرح تو یہ میری جان لے لے گا۔ میں نے بہت برداشت کیا ہے، اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے، میں اسے فیصلہ چاہتی ہوں، لیکن بچے مجھے دلوا دیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نعیم کا بڑا بھائی آ گیا۔ سب نے اس کو لان تان کی کہ جب سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی ان کا حال احوال جاننے نہیں آتا، ایسی سنگ دلی ٹھیک نہیں۔ خیر پھر سب نے مل ملا کر ماریا اور نعیم کی صلح کرا دی، اور اس نے قرآن پر حلف دیا کہ اب وہ اپنی بیوی کو نہ مارے گا۔ ایک دن ان کے گھر سے کچھ توڑنے کی آواز آئی، ہم نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں توڑ رہا ہے، کیونکہ چھت پر دوسری منزل تعمیر کرانا چاہتا ہے تاکہ ماریا اکیلی نہ رہے، نئی منزل کو کرائے پر اٹھانے سے معقول آمدنی بھی ہو جائے گی۔ اس دن جمعرات تھی، پہلے وہ مزدور لینے گیا مگر مزدور نہ ملا، تو بڑا سا ہتھوڑا لا کر خود ہی سیڑھیوں کے آگے سے دیوار توڑ دی جو خود اس نے بنوائی تھی، پھر چھت پر گیا۔ اس دن شام کو ان کے گھر کی بجلی چلی گئی، تار والا کھمبا چھت کی منڈیر کے پاس تھا، وہ واپٹا کا ملازم تھا، بجلی کی تار ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا، بس اس نے خود ہی بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر تار ٹھیک کرنے کی ٹھان لی۔ جب وہ بجلی کی تاروں کو گھر سے پیچھے ہٹا رہا تھا تو سارے محلے کی لائٹ بند ہو گئی،
سخت گرمی میں میرے منہ سے نکلا، اللہ کرے یہ بجلی والے مر جائیں، اتنی گرمی ہے اور پنکھا بند ہو گیا ہے۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کہتے۔ اچانک باہر شور کی آواز سنائی دی۔ پتہ چلا کہ نعیم کھمبے پر چڑھا بجلی ٹھیک کر رہا تھا کہ اس کے کمر کے گرد پڑی بیلٹ ڈھیلی ہو گئی اور وہ اوپر سے گر گیا۔ گرتے ہی سر پھٹ گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آن کی آن محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہم بھی گئے۔ اس کی میت رکھی تھی، لگتا جیسے اس کو کسی نے گلا دبا کر مارا ہے۔ آنکھیں ابری ہوئی اور کھلی تھی اور ان کے گرد نیل پڑے ہوئے تھے، سر پچک گیا تھا۔ ماریا عورتوں کے بیچ ایسے بیٹھی تھی جیسے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے ہوں۔ البتہ نعیم کی ماں اور بہنیں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ 3 دن بعد ماریا کا گھر خالی ہو گیا۔ سسرال والے دوبارہ نہیں آئے، بچوں کی بھی فکر نہ کی، جیسے وہ ان کے کچھ نہ لگتے ہوں۔ اب ماریا اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی ہے، وہ نوکری کرتی ہے، اس کے گھر کی تعمیر ویسے ہی رکی ہوئی ہے، کسی نے بکھرا ہوا ملبہ تک نہیں اٹھایا۔ آج بھی اینٹیں اسی جگہ اسی طرح بکھری ہیں جس طرح پہلے بکھری ہوئی تھی۔ اس پر بڑی ذمہ داری ہے۔ تنہا زندگی کا سفر بہت لمبا ہے، معلوم نہیں اسے نعیم سے شادی کر کے کیا ملا۔